مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق پامالیاں بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے ہر اصول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کشمیریوں میں خوف و دہشت پیدا کرنے کے لیے بھارتی فوجی روزانہ کی بنیاد پر وحشیانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے بعد مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پہ اضافہ ہوا ہے۔ کشمیری عوام کو ان کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر اجتماعی طور پر سزا دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی متعدد رپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بدترین انسانی حقوق پامالیوں کا مرتکب ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے بار بار خبردار کر رہی ہیں۔ مودی حکومت کے زیر سایہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت کا راج ہے۔ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا براہ راست تعلق دہائیوں پرانے حل طلب کشمیر تنازع سے ہے، جس کے باعث علاقائی امن بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بارامولہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران بھارتی فوجوں نے خاتون سمیت 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد کے خلاف کالے قانون UAPA اور آرمڈ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بارامولہ میں اویناش کمار نامی ایک بھارتی فوجی پرسرار حالت میں مردہ بھی پایا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشعل حسین ملک نے گروپ 20 ملکوں پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گروپ 20 ممالک بھارت کے ساتھ تمام سیاسی اور معاشرتی تعلقات کو مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے سے مشروط کریں۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالے۔ اس دوران سکھ رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارت ان کی آواز کو ہرگز دبا نہیں سکتا اور بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھوں کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد آزادی کے لیے سکھوں کا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ بانی پاکستان بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 75ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ بابائے قوم کی ولولہ انگیز قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا۔